نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين فی صدر النہار قضیت حوائجہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی مختصر سی گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں سورہ یاسین کی برکتیں اور فضائل عرض کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس شخص نے شروع دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کی تو سارے دن کے کام مکمل احسن طریقے سے کروا دینا یہ اللہ اپنے ذمہ دے دیتے. بہت بڑی فضیلت ہے. میرا اپنا تجربہ ہے، جس دن سورہ یاسین کی تلاوت میں بھول جاؤں تو میرے کام ہوتے ہی نہیں ہیں. جو ایک یومیہ روٹین وائز کام ہیں وہی بڑے ایک کھڈوں میں گرنے کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ہوتے ہی نہیں ہیں کام. پھر یاد آتا ہے آج کام نہیں ہو رہے، وقت میں برکت نہیں ہے، سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی. جس وقت یاد آیا اسی وقت تلاوت کر لی. یقین جانیے کام ایسے بہترین انداز میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور مدد کس وجہ سے آئی؟ سورہ یاسین کی تلاوت کی وجہ سے. بڑی عظمت ہے بھائی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے. ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنا بھائیو یاد کرنے والی بات ہے. ایک مرتبہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ جل جلالہ اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بھائی ہمیں تھوڑے سے وقت میں اگر 10 قرآنوں کے پڑھنے کا ثواب مل جائے تو پھر بڑا عقل مند ہے وہ انسان جو اتنے نفع کے سودے کو لے لے، اور بڑا نادان ہے وہ انسان، خسارے میں پڑنے والا ہے وہ انسان جو اتنے بڑے سودے کو کم وقت میں لینے کے لیے تیار ہے. تو بھائی ہم سارے کے سارے عقل مند ہیں، ہمیں اپنے نفع نقصان کو پہچاننا چاہیے، اور جو مختصر سے وقت میں اتنا بڑا اللہ ہم سے سودا کر رہے ہیں ہم اس سودے کو ٹھکرائیں نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے حق تعالی شانہ نے ابھی آسمانوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا، زمین کو پیدا نہیں کیا تھا، اور اس کے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں چاند سورج ستارے حجر و شجر و حجر جن و انس، کسی مخلوق کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا. اس مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. اندازہ لگائیں آپ کہ اللہ جل جلالہ کو کتنا پیار تھا اس سورت کے ساتھ کہ ان مخلوقات کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ جل جلالہ نے ان کی تلاوت فرمائی ہے. فرشتے اس وقت تھے جب اللہ نے یہ تلاوت فرمائی. تو اللہ جل جلالہ کی جب یہ تلاوت سنے سورہ یاسین جو اللہ نے پڑھی تو فرشتے اس وقت اللہ کے دربار میں یہ کہنے لگے کہ خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے، خوشخبری ہے ان دلوں کے لیے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ قرآن پاک اتارا جائے گا. اور ان دلوں کے لیے خوشحالی ہے کہ جو دل اس قرآن پاک کی صورت کو اپنے دلوں کے اندر لیں گے، اپنے اندر سما لیں گے. میرے عزیز دوستو، وہ حافظ
جنہوں نے پورا قرآن پاک اپنے دلوں کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، وہ کتنے بڑے خوشحالی کے مالک ہیں، وہ کتنی بڑی ایک مبارکباد کے لائق ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بات نقل فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں صرف سورہ یاسین ہوگی، یعنی زبانی اس نے یاد کی ہوگی، وہ اتنا خوش نصیب ہے، اس کے لیے خوشحالیوں کی دعائیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی طرف سے۔ کب؟ 1000 سال زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے۔ تو جس دل کے اندر پورا قرآن پاک ہو تو وہ حافظ قرآن جو ہے کتنی عظمتوں اور شانوں کا مالک ہوگا۔ تو بھائی ہمیں ان کی بھی قدر کرنی ہے، بڑی ایک قدر کے لائق ہیں یہ حفاظ۔ اللہ جل جلالہ نے انہی کے ذریعے سے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ننھے منھے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ دشمن اگر آ کے ہمارے سارے قرآن پاک کے نسخوں کو جلا بھی دے، دریا کے اندر گرا دے، جیسے بعض مواقع میں ہوا بھی ہے، تو بھی کیا ہوگا؟ اللہ نے جن سینوں کے اندر اس کو محفوظ کیا ہے ان سینوں کو یہ دشمن ختم نہیں کر سکتا۔ تو بھائی جب قرآن پاک کو اللہ نے ان سینوں کے ذریعے سے محفوظ کیا ہے تو قرآن محفوظ، وہ سینہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن کو اللہ نے عظمتیں دائمی عطا فرمائی ہیں، شانیں دائمی عطا فرمائی ہیں، ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ تو جس سینے کے اندر یہ قرآن آ جائے گا اللہ اس کو بھی عظمت دائمی عطا فرمائیں گے، ہمیشہ کی عظمت عطا فرمائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کوئی گناہ اس کے کھاتے میں نہیں رہتا۔ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک فارمولہ ہے گناہوں کو بخشوانے کا بھائی۔ اور وقت کتنا لگتا ہے بھائی؟ 5 منٹ لگیں گے، 6 لگیں گے، بڑے ایک دھیمے انداز میں آہستہ خوبصورت انداز میں اگر کوئی پڑھے تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے نکالنا اور اتنا بڑا ہمیں اس کے بدلے میں نفع کا حاصل ہونا، یہ ہمارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، بڑے فائدے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس فائدے کو لینے والا بنا دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ یہ جو سورت ہے سورہ یاسین، اس کا تورات میں جو نام رکھا گیا ہے وہ منعمہ ہے، اور ایک اس کا نام ہے رافعہ، اور ایک اس کا نام ہے خافضہ۔ منعمہ کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا یا یومیہ اس کی تلاوت کا معمول بنائے گا، اللہ جل جلالہ دنیا کی نعمتیں بھی اس کو عطا فرمائیں گے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اس کو مالا مال فرمائیں گے سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے، اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی اس کو محفوظ فرمائیں گے اور دنیا کی مصیبتوں سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ رافعہ ہے، پڑھنے والوں کے مرتبوں کو بلند کرتی ہے، اس کے مرتبے کے اندر 4 چاند لگا دیتی ہے یہ سورت۔ اور خافضہ ہے، یہ کافروں کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہے، کافروں کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جس سورت کی اتنی عظمتیں ہوں، اتنی بلندیاں ہوں، اتنی شانیں ہوں کہ وہ پڑھنے والے کو بھی بلند کر دے اور نہ پڑھنے والوں کو ذلیل و خوار کر دے، تو اس سورت کے ساتھ ہی یاری لگانا یہ بڑی ضروری چیز ہے بھائی۔ اس سورت کے ساتھ کیا کرنا بھائی؟ یاری لگانا بڑی اچھی چیز ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، میں نے عربی کے اندر بھی پڑھا کہ جو اس کو شروع دن میں پڑھے گا اللہ اس کی ساری ضروریات کو پوری کریں گے، اور اس سورت کی تلاوت کی اللہ جل جلالہ جو برکتیں عطا فرماتے ہیں، یقین کریے وہ برکتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جو یومیہ اس کی تلاوت کا عادی نہیں کرے گا۔ بے برکتی کتنی ہوگی وہ خود محسوس کرے گا۔ اور جس وقت تلاوت کی جا رہی ہے، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرشتوں کا تعین ہو جاتا ہے، فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔
پھر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ کچھ سال کی بات ہے، میرے پاس سہراب موٹر سائیکل ہوا کرتا تھا، یومیہ پڑھانے کے لیے جانے کا معمول ہے، تو میں صبح جا رہا تھا پڑھانے کے لیے موٹر سائیکل پہ، 80 کی رفتار تھی۔ یہ آپ کا جو باہر والا جی ٹی روڈ ہے، اسی روڈ پہ جا رہا تھا، عالم چوک سے تھوڑا سا پہلے۔ ایک طرف ٹرک ہے جو میرے آگے جا رہا ہے، اور ایک طرف دیوار ہے جو دو روڈوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ دیوار اور ٹرک کے درمیان سے میں کراس کر رہا ہوں ٹرک کو، 80 کی رفتار میں ہوں۔ عزیزو، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، کسی کا واقعہ نقل نہیں کر رہا۔ ٹرک کے سامنے سے ایک گدھا بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آ گیا، 80 کی رفتار میری، اور ٹرک کے سے بچ کے وہ میرے سامنے گدھا آ گیا۔ آگے چونکہ دیوار تھی، اس نے فوراً اپنا جو چہرہ ہے وہ میری طرف کر لیا، سیدھے ہو کے کھڑا ہوا۔ تو اب میری بریک وہاں کیا لگنی تھی، میں سیدھا گدھے کے سر کے اندر میرا موٹر سائیکل لگا، اس کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ گدھے کے سر میں لگی۔ اتنی دیر میں ٹرک کراس ہو گیا، آگے چلا گیا۔ آپ یقین کریں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میرے موٹر سائیکل کی لائٹ بھی، ہیڈ لائٹ اور میٹر کی، یہ ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی نے نا تھوڑے کے ساتھ نیچے رکھ کے اس کو توڑا ہوتا ہے، چور چور ہو گیا تھا۔ میرا موٹر سائیکل بند ہو گیا، چوتھے گیئر میں تھا، اور اس وقت یقین کریں اللہ نے میرا پاؤں بھی نیچے نہیں لگنے دیا، گرنا تو بہت دور کی بات ہے، پاؤں بھی نیچے نہیں لگنے دیا۔ اور گدھے کی کیا حالت ہوئی، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، گدھے کو اتنی زیادہ چوٹ، وہ زور سے موٹر سائیکل لگا کہ کتنا وزنی ہوتا ہے وہ، اس کے باوجود وہ 2-3 اس کی کلا بازیاں لگی بیچارے کی روڈ کے اوپر۔ میرا موٹر سائیکل بند ہو گیا، میں ایک طرف لے کے گیا، میں نے سٹارٹ کیا، سٹارٹ ہو گیا۔ یہ اللہ نے مجھے جو بچایا، کس بنیاد پر؟ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ میرا یومیہ معمول ہے، جب میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہوں، پہلے دعائیں پڑھ لیتا ہوں سواری کی، اس کے بعد سورہ یاسین شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے راستے میں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے اتنی بڑی میری حفاظت کی، ساتھ ہی پٹرول پمپ تھا، وہی کارنر پہ پٹرول پمپ اب بھی ہے۔ میں وہاں پہ پٹرول ڈلوانے کے لیے جب گیا تو ایک آدمی آیا اور موٹر سائیکل پہ کہنے لگا، مولوی صاحب یہ جس بندے کا حادثہ ہوا ہے وہ بندہ بچ گیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ابھی ہوا ہے 1.5 منٹ پہلے، اور میں ہی اوپر بیٹھا ہوا ہوں جو آپ کے سامنے ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ کہنے لگا مولوی صاحب، اور جی کہتا مولوی صاحب میرا تھوڑا نہ کوئی مذاق ہے یار، میرا تھوڑا نہ کوئی مذاق ہے، تسی اتنی بھڑی حالت موٹر سائیکل تسی کہتے ہو میں ہی میرے نال حادثہ ہوا تو انہوں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار یہ تیرا میرے نال مذاق نہیں، میرا بھی تیرے نال مذاق کوئی نہیں، مذاق میرا بھی تیرے نال کوئی نہیں، میں تمہیں حق صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی پھر اللہ کی طرف حفاظت ہوئی ہے، پھر واقعتاً اللہ کی طرف سے حفاظت، اور حفاظت کس وجہ سے ہوئی؟ سورہ یاسین کی برکت کی وجہ سے۔ تو بھائی سورہ یاسین کو یاد کرو، اگر زبانی یاد نہیں بھی ہوتی، ناظرہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے یومیہ کام ایٹومیٹک ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری ضروریات اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک دن میں پڑھیں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھیں گے کیا ملے گا؟ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی رات کو پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا اسی حالت میں، اللہ جل جلالہ اس کو قیامت والے دن شہداء میں اٹھائیں گے۔ بولو کون کون شہداء میں اٹھانا، اپنے آپ کو اٹھانا پسند کرتا ہے؟ سارے پسند کرتے۔ تو پھر سورہ یاسین کا صبح بھی اور شام کو بھی پڑھنے کا معمول بنا لے بھائی۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو سورہ یاسین کی تلاوت کی توفیق یومیہ عطا فرماتے رہے۔